قرآن اور سائنس کی کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہر بات میں دلیل مانگتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال رہے گی، کیونکہ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ گرگٹ کا رنگ۔ گرگٹ کے علاوہ چند ایک ایسے حشرات اور مچھلیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کا رنگ عموماً بدلتا رہتا ہے، جس کی وجہ کوئی خاص واقعہ یا حادثہ ہوتا ہے، مثلاً ڈر، شرم، خوشی وغیرہ۔ یہ کیفیات رنگ دینے والے مادے میں ایک ہجیان اٹھاتی ہیں۔ رنگ کا ایک سیلاب جلد پہ امٹ آتا ہے اور رنگ کو تبدیل کرتا ہے۔ الغرض فطرت کے جس پہلو پر نظر ڈالو، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جاں ایجاں است۔ یہ کائنات معجزات تخلیق کا ایک عظیم الشان نگر خانہ ہے، جس کا ہر منظر عقل انسانی کو حیرت میں ڈالتا ہے، یا ایک ادبستان ہے جہاں آیات الہی کا عملی درس دیا جاتا ہے۔ یہ کوہ دریا، یہ ابر بارہ، یہ لیل و نہار صحیفہ فطرت کے وہ اوراق ہیں جن پر عظمت انسانی کے اسرار درج ہیں۔ وہ اقوام آج کس قدر ذلیل ہیں جو ان اثرات سے آشنا نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے قرآن پاک میں، اس میں کوئی کلام نہیں کہ زمین اور آسمان میں مومنوں کے لیے بے شمار آیات ہیں۔ تمہاری تخلیقات، حیوانات کی فراوانی، لیل و نہار کے اختلافات، زمین کو زندہ کر دینے والے قطرات بارہ اور ہواؤں کے رخ بدل کر چلنے میں عقل مندوں کے لیے آیات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم تمہیں صحیح سنا رہے ہیں۔ اگر لوگ ان آیات کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر اور کون سے دلائل ہیں جن کی بنا پر وہ اللہ پہ ایمان لائیں گے؟ اس بدکار کذاب پر لعنت جو ہماری ان آیات کو سننے کے بعد جہالتوں پر یوں جمع رہتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسے کذاب کو خوفناک عذاب کی بشارت دے دی جائے۔ غور فرمایا آپ نے، خزائن ارض و سما سے متمتع ہونے والوں کو ارباب عقل و ایمان کہا گیا ہے، اور ان آیات قوت و ہیبت سے اعتراض کرنے والوں کو عذاب علیم کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ دونوں مناظر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اقوام یورپ نے آیات ارض و سما پہ دھیان دیا اور تمام عالم ان کی دانش پر شاہد ہے، اور دوسری طرف ہم نے کائنات سے منہ پھیر لیا اور سارا جہاں ہماری ذلت، جہالت، حماقت اور نامرادی کی شہادت دے رہا ہے۔ معجزات جبار۔ کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسی ہوئی ہے، آسمان کیوں کر مرتفع کیا گیا ہے، پہاڑ کیسے نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کیوں کر بچھ گئی ہے۔ اے رسول، اعمال الہی کی ایمان افروز داستان ان کو سنا کہ یہ تیرا فرض ہے۔ پہاڑوں کی قدر و قیمت۔ پہاڑ ہماری دولت، ہتھیار، وجہ قیام، وسیلہ حیات ہے۔ ان سے مختلف مدنی چشمے نکل کر کھیتوں کا سیراب کرتے ہیں۔ ان کی بلندیوں پر چیل اور دیودار جیسے مفید درخت اگتے ہیں۔ یہی پہاڑ آگ اگل کر بطن زمین کے خزائن ہمارے استعمال کے لیے باہر پھینکتے ہیں۔ کوئلہ، چاک، چونا، تانبا، سونا، لوہا اور دیگر معدن پہاڑوں کی آغوش سے دستیاب ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی قدر و قیمت انہی معدن کی وجہ سے ہے۔ جس طرح انسان علم کے بغیر مردہ خیال کیا جاتا ہے، اس طرح پہاڑ معدن کے بغیر غالب بے جان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال تک سمندر کے نیچے رہے اور جوان ہونے کے بعد معدن کی ایک دنیا پہلو میں لیے باہر آ گئے۔ حقیقتاً پہاڑ پانی کے بار احسان کے نیچے دبے ہوئے تھے، جیسے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 30 میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے بدولت زندگی بخشی۔ طبقات جبال۔ وکلانی لاوے کے ذریعے جو فلزات و احجار باطن زمین سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تہہ میں مختلف قسم کے پتھر موجود ہیں، مثلاً گرانائٹ۔ اس بلورین پتھر میں سفید، سبز، سیاہ، بھورے رنگ کا ابرک ہوتا ہے۔ فلسیٹ۔ یہ پتھر صاف، چمکیلا اور ہلکے خاکستری یا سبز رنگ کا ہوتا ہے، لیکن ہوا کے اثر سے اس کی بیرونی سطح سفید ہو جاتی ہے۔ خوردبین سے دیکھنے پر پتہ چلا ہے کہ یہ غیر مکمل بلوری پتھر ہے۔ ٹراکیٹ۔ یہ ایک کھردرا سا بلورین پتھر ہے جس کا رنگ عموماً ہلکا خاکستری ہوتا ہے، سبزی مائل یا بعض اوقات گہرا خاکستری، سیاہ یا سفید بھی ہوتا ہے۔ اینڈیسنٹ۔ ان کا رنگ بھورا، سبزی مائل یا خاکستری ہوتا ہے، سیپ کی طرح ہلکے سے صدمے سے ٹوٹ جاتا ہے، صدمے سے مطلب وائبریشن سے۔ ڈیالج۔ یہ مختلف رنگ کے دانے دار پتھر چٹانوں کی گہرائی میں ہوتے ہیں۔ گریفائٹ۔ خالص ہجری کاربن جس سے پینسل بنائی جاتی ہے۔ کاربونیٹ آف لائم۔ چوک، ولایتی چونا، سنگ مرمر اسی کاربونیٹ سے تیار ہوتے ہیں۔
اگر پانی میں کاربونیٹ ایسڈ موجود ہو اور پتھر پہ ٹپک رہا ہو تو یہ پتھر تحلیل ہو کے بہہ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں چونا بکثرت ہو وہاں غار بھی زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی علاقوں میں بعض غاروں کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے، کچھ حصہ بخار بن کے اڑتا ہے اور حل شدہ کاربونیٹ ستون کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ منظر کشمیر کے خاص مقام امرناتھ میں نظر آتے ہیں. چکماق. اگر چونے کے پتھر سے بلوری مادہ الگ ہو جائے تو یہ پیچھے چکماق رہ جاتا ہے. پتھر وہیں ملتا ہے جہاں آبی احجار کی کثرت ہو. کوئلہ. کوئلہ نباتات سے تیار ہوتا ہے. اگر ہم آئی لینڈ کی دلدلی یا شمالی انگلستان کی کائیوں کا معائنہ کریں تو زندہ نباتات کوئلے میں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. وہاں سطح زمین پر کائی زمین دوز بیلوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. 2-3 انچ نیچے بھورے رنگ کا ایک عجیب سپنجی سا مواد ہے جو گلی سڑی گھاس کے ریشوں اور جڑوں سے تیار ہوتا ہے. ذرا اور نیچے یہی مواد سیاہ بن رہا ہے. قدرے اور نیچے دیکھیے تو یہ مادہ کالے رنگ کا گوند بن جاتا ہے جسے پنیر کی طرح باقاعدہ کاٹا جا سکتا ہے. اگر اس گوند کو کسی عمل سے خشک کیا جا سکے تو کوئلہ تیار ہو جائے گا. ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو درخت ٹیلوں کے نیچے دب جاتے ہیں چند صدیوں کے بعد وہ سیاہ ہو کر کوئلہ یا کوئلہ نما بن جاتے ہیں. کوئلوں کی کانوں میں زغالی طبقات پر نباتاتی شاخوں اور ساقوں کا ایک جال سا نظر آتا ہے. اگر کوئلے کا خوردبینی معائنہ کیا جائے تو نباتی بافتیں صاف صاف نظر آئیں گی. ہیرا اسی کوئلے کا حقیقی بھائی ہے. ہر دو کاربن سے تیار ہوئے ہیں. ان میں تفاوت اس لیے ہے کہ کوئلہ درختوں سے اور ہیرا درختوں کی گوند سے تیار ہوتا ہے. جیسے سورہ فاتر میں آیت نمبر 27 سے 28 تک ہے. پہاڑوں کے سفید، سرخ، سیاہ اور دیگر مختلف الون طبقات پر غور کرو، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپاؤں میں کتنے رنگ ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ سے صرف علماء فطرت ہی ڈرا کرتے ہیں. سبق سمندر کے بیٹے. ہمیں پہاڑوں سے مندرجہ ذیل چیزیں ملی ہیں. ایسی سیپیاں جو سمندر میں ہی ہو سکتی ہیں، حیوانات آبی کے بے شمار ڈھانچے، دلدلوں پہ رینگنے والے کیڑوں کے نشان. آج سے لاکھوں برس پہلے ساحلی دلدل پر رینگنے والا کوئی جانور گزرا، چکنی مٹی پہ لکیر سی بن گئی. اب جب آج ایسے پہاڑوں کو کھودا تو کئی ایسے نشانات برآمد ہوئے. تو ان حقائق سے یہ نتیجہ ہوا کہ یہ پہاڑ لاکھوں سال تک سمندر کے نیچے رہے اور یہ سمندر ہی کے بیٹے ہیں. اب تدوین جبال. سمندر میں پہاڑ دو طرح سے تیار ہوتے ہیں. اول، زلزلوں کی وجہ سے بطن زمین کا مواد باہر آ جاتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں پہاڑ کی طرح جمع ہو جاتا ہے. دویم، ندیاں، نالے اور دریا پتھروں کی بہت بڑی تعداد بہا کر سمندر میں لے جاتے ہیں اور خود بھی سمندر ساحلی چٹانوں کو بتاہے اموات سے توڑتا رہتا ہے. پانی میں چند معاون محلولہ موجود ہوتی ہیں، مثلاً چونا، لوہا، سیلیکا وغیرہ، جو گوند بن کر ان پتھروں کو جوڑ دیتی ہیں. اسی طرح سمندر میں کئی سو میل لمبی اور 1000 فٹ اونچی چٹانیں تیار ہو جاتی ہیں. ان ہجری تہوں کو جمانے کے لیے پانی کا دباؤ بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے اور دریا کی لائی ہوئی چکنی مٹی بھی گارے کا کام دیتی ہے. یہ عمل ان گنت صدیوں تک جاری رہتا ہے، اور جب حکیم الاطلاق دیکھتا ہے کہ خشکی کے اکثر پہاڑ اخراج معاون کی وجہ سے تہی دست، بے نوا اور بیکار ہو چکے ہیں اور پانی کے اندر لبریز ہیں، جواہر سے پہاڑوں کی ایک دنیا تیار ہو گئی، تو اس کی رحمت میں ہجیان پیدا ہوتا ہے. وہ زمین کو یوں جھنجھوڑتا ہے کہ بلندیاں پست اور پستیاں بلند ہو جاتی ہیں. پانی ادھر ادھر بہہ نکلتا ہے اور نیچے سے نوجوان پہاڑ دفائن اور خزائن کی دنیا ہمراہ لیے باہر آ جاتے ہیں. تو مجھے سمندر کی حیثیت یوں نظر آتی ہے کہ یہ ایک مرغی ہے جو انڈوں پہ بیٹھی ہے. جب بچے تیار ہو جائیں گے تو مرغی اوپر سے اٹھ جائے گی اور بچے مطلب پہاڑ باہر آ جائیں گے. تو وہ حکیم مطلق کوئی کام بلا ضرورت نہیں کرتا. یہاں تک کہ موجودہ پہاڑ میں معدن ذخائر جو موجود ہیں، ذخائر ان کے، ایسا شدید زلزلہ کبھی نہیں آیا جو ان موجودہ پہاڑوں کی دولت ختم ہو جائے. یہ نسل انسانی کی خاطر نئے پہاڑ باہر آ جائیں گے، یہ سچ ہے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 106. جب ہم کائنات کے بعض منظر مٹا دیتے ہیں تو ان سے بہتر یا ویسے ہی اور پیدا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں یہ کسی وقت سمندر کے نیچے تھی. اب میری نگاہ مستقبل کی تاریکیوں میں وہ زمانہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ زمین پھر سمندر کے نیچے چلی جائے گی. خالق فطرت کا ہر عمل ایک عظیم الشان حکمت کا حامل ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ پرعظمت ایک کیمیا خانہ. پہاڑ بن رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، صحرا تپ رہے ہیں. کائنات کا وہ کیما گر اس معمل میں بیٹھ کر نئے تجربے کر رہا ہے، رنگ رنگ پھول، میوے، پودے بنا رہا ہے. اس کارگاہ جلیل کے ہیبت انگیز تنوع پر غور کیجیے اور انصاف فرمائیے کہ اس صنائع بے چوں کی حیرت افغن تخلیق و تکوین کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اے رب، تو ہی بتا کہ ہم اس حیرت و ہیبت کا کیا علاج کریں جو تیرے اس محیب کارخانے پر
ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد ہمارے قلوب پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس قشید کو بے شمار سجدے، لاتعداد نمازیں اور ان گنت تسبیحیں کم نہیں کر سکتی۔ یہ کیف انگیز اضطراب ہے، روح افزا بے چینی ہے۔ ہاں، تجھے اپنے سامنے دیکھنے کا ایک ناقابل تسخیر ہجیان۔ تیری روشنی مجھے ٹمٹماتے ہوئے ستاروں میں نظر آئی، تیری ایک نورانی جھلک مسکراتے ہوئے پھول میں دیکھی، تیری عظمت بلند پہاڑ سے ترانے گاتی ہوئی اتر رہی ہے۔ میں گھبرا رہا ہوں، میرا پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ اے میرے آقا، میں اب سمجھا کہ موسیٰ کیوں بے ہوش ہوئے تھے۔ مجھ جیسا بے سیرت انسان کوہساروں کو دیکھ کر تیرے جلال و شکوے کے تصور سے تھرا اٹھتا ہے، تو موسیٰ جیسا پیغمبر، اس جیسا رازدان جو قدس سے طور سینا کے دامن میں تیری لرزہ سکوت کو دیکھ کر کیسے مدہوش نہ ہوتے۔ جیسے سورہ الاعراف میں ہے کہ الہی تجلیوں سے کوہ طور کے پرخشے اڑ گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو بطن سے اٹھتے ہیں زمین کے، اور دوسرے جن کا مرکز انسانی دماغ و دل ہوتا ہے۔ زمینی زلزلے دفائن کو باہر پھینک دیتے ہیں اور انسانی زلزلے انسانی جوہر کو عریاں کرتے ہیں۔ عربی میں کاشتکاری کے لیے لفظ فلاحہ ہے، جس کا مادہ فلاح یعنی کہ زمین کی تہوں کو قلب رانی سے باہر لے آنا۔ تو اسی طرح دہقان زمین کی زندہ قوتوں کو بے نقاب کرتا ہے، اسی طرح انسانی زلزلہ انسان کی تمام قلبی اور دماغی طاقتوں کو بروئے کار لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے محنتی جفا کش اقوام کو مفلح کہا ہے۔